معزز سامعین و ناظرین، یہ میرے سامنے کتاب ہے الدر المنظم فی بیان حکم مولد النبی الاعظم۔ یہ کتاب صفحہ نمبر 310 ہے۔ حضرت شیخ امام علامہ صدر الدین موہوب بن عمر جزری شافعی وہ فرماتے ہیں، یہ جو محفل میلاد ہے یہ ایک ایسی بدعت ہے جیسے کرنے میں کوئی قباحت، کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ دوسری جو اور بدعتیں ہوتی ہیں وہ مکروہ ہوتی ہیں، یعنی ایسی بدعتیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ختم کرنے دیں، وہ بدعتیں سیئہ کے زمرے میں آتی ہیں، جبکہ انسان کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پر خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا بقدر نیت یہ ثواب ملتا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس اعتراض کا، اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ دیکھیں کہ ہم جواب دے چکے ہیں، ہم آپ کو جواب دے چکے ہیں، لیکن آپ نے نہیں سنے تو آپ کی غلطی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ربیع الاول میں میلاد بھی ہے اور وفات بھی ہے، تو آپ خوشی کرتے ہو، غمی کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد پر آپ خوشی کرتے ہو، جشن مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، تو عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وفات ہے آپ دکھ کیوں نہیں کرتے، غم کیوں نہیں کرتے، سوگ کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ ہم سوگ کا جواب بھی دے چکے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، اور غم کا بھی جواب دے چکے ہیں۔ لیکن آئیے یہاں پر شیخ تاج الدین فاقہانی، یہ میرے سامنے الدر المنظم کتاب ہے، اسی کے صفحہ نمبر 387 پر میں بات پڑھ رہا ہوں۔ شیخ تاج الدین فاقہانی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور وفات کا مہینہ ربیع الاول شریف ہے، پھر ولادت کی خوشی کرنا اور وفات کا غم نہ کرنا کیا معنی ہے؟ یہ بات سمجھا دیں تو حضرت مولانا جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تجھے سمجھ تو نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں۔ حضرت علامہ مولانا جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اس کے رد میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہم پر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہمارے لیے بہت بڑی سخت مصیبت اور آفت ہے۔ فرماتے ہیں لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں نعمت پر شکر ادا کرنا سکھایا ہے اور حکم دیا ہے، اور مصیبت اور بلا کے آتے وقت صبر کا حکم دیا ہے۔ شریعت نے خوشی یعنی جب کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو خوشی کرنا کو حکم دیا، یعنی عقیقہ کریں، ولادت پر بچے کے ولادت پر عقیقہ کریں، جبکہ نبی پاک کی صحیح سنت سے ثابت ہے نبی پاک نے اپنی پیدائش کا عقیقہ کیا، لیکن آپ نے نہ پڑھا، اس میں ہماری غلطی نہیں ہے۔ شریعت نے ولادت کے وقت عقیقہ کرنے کا حکم دیا، اور عقیقہ عین اظہار شکر اور بچہ کے پیدا ہونے کی کیا ہے؟ خوشی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں شریعت نے فوتگی پر، بلا پر، مصیبت پر ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، کہ کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ کیا کریں، بکری قربان کریں، گائے قربان کریں، بھینسیں قربان کریں، اونٹ قربان کریں، یہ شریعت نے حکم نہیں دیا، امر ہمیں نہیں دیا۔ پیدائش پر حکم دیا، لیکن فوتگی ہو جائے شریعت نے یہاں تک کہ منع کیا آپ کے رونا بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو پیٹنا بھی نہیں ہے، نوحہ بھی نہیں کرنا، اگر اتنا غم ہے تو صرف آنسو نکلیں۔ پس قواعد شریعہ دلالت کرتے ہیں کہ اس مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسال کی خوشی کرنا نہایت اچھی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا غم ظاہر کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے، یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے عرض کی، لیکن کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ وہی بات ہے کہ ہر ایک بندے کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی، قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میلاد مناتے ہیں، یہ حدیث پاک کے اندر نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، یہ
متفقن علیہ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث پاک، دیگر کتب صحیحہ کے اندر، کتب حدیث کے اندر، صحیح ستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اولاد، دادا پردادا، نانا پردانا، یعنی پوری امت والناس اجمعین، یعنی پوری دنیا سے، مخلوقات سے، لوگوں سے بڑھ چڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کر لے، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے بچوں کی شادی کے موقع پر خوشیاں کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی ولادت پر برتھ ڈے کرتے ہیں اور ہر سال برتھ ڈے بناتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ میری پوری نسل آنے والی اس سے کروڑہا درجہ مجھے زیادہ عزیز ہیں، اس لیے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی مناتا ہوں اور جلوس کے اندر بھی شرکت کرتا ہوں اور جلوس کے اندر بھی شامل ہو کر اپنے ہونے کا، اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔